ताला अली शेर खुदा फरमाते मैंने इसी से तो रब को पहचाना है कि जो मैं करना चाहता था वो नहीं हुआ, बल्कि वो हुआ जो मेरा रब चाहता था। फरमाते मैंने किसी काम के लिए सारे असबाब जमा कर लिए, जब नहीं हुआ तो मैं समझ गया ये करना मेरे अल्लाह ने। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी उसके होने की अलामत है कि आप उसकी रज़ा पे राज़ी रहें। हज़रत इब्ने वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मुस्तजाबुद दावात थे, जो दुआ मांगते थे कबूल हो जाती थी। अल्लाह का उन पर ख़ास इनाम था और ये बात बड़ी मशहूर हो गई, दूर दूर से लोग उनके पास दुआएं कराने आते। खुद वो नाबीना थे, बेनाई नहीं थी। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप अपने लिए भी दुआ कर लें। तो फरमाने लगे मेरे रब ने बड़ा अरसा मुझे आँखों का नूर अता किया है, अब वो ले गया है तो मैं अपने रब की रज़ा पे राज़ी हूँ। अब उसमें होता क्या है, दुख और तकलीफ़ और अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहने में ना एक ख़ास लज्जत भी है। सिर्फ सुखों का मज़ा नहीं होता, दुखों का भी मज़ा होता है। हाँ हाँ, ज़ख्मों की भी एक लज्जत होती है। ये कभी आपके कोई ज़ख्म हो जाए और ठीक होने के करीब आए तो आप उसे छेड़ के देखें, उसकी भी एक लज्जत, दुखों का भी एक मज़ा। सुखों में तो लोगों को रोना नहीं आता, जो बड़े सुखी होते हैं वो तो काबे जाके नहीं रोते। नाराज़ ना होइएगा मुझसे, उनको तो मदीने जाके रोना नहीं आता। ये दुख एक ऐसी चीज़ है जो बंदे के दिल को नरम रखते हैं। ये आजमाइश एक ऐसी चीज़ है जिसमें नफसानी कुव्वतें ख़त्म होती। कोई ना कोई आजमाइश इंसान के साथ रहे तो अल्लाह के हुजूर हाजिर रहता है। दुखों को, बीमारियों को, तकलीफ़ों को कभी भी बुरा नहीं जानना चाहिए। ये तो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती हैं, दिलों को नरम कर देती। जिनको हम बाज़ औक़ात बड़ी आजमाइश समझ रहे होते हैं वही तो खैर बन जाती। हज़रत जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम शदीद अलील हो गए, शदीद बीमार है। 16 साल गुजर गए बीमारी को। तो आपकी अहलिया ने एक दिन आपसे कहा अल्लाह के नबी हैं, दुआ ही मांग लें, अल्लाह शिफा दे दे। तो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया से फरमाने लगे शिफा कितना अरसा रही है? उन्होंने कहा 60 साल। फरमाया बीमारी को कितना अरसा हुआ? का 16 साल। फरमाने लगे ज़रा बीमारी को भी 60 हो लेने दे, फिर दुआ मांग लेंगे। हो लेने दे ज़रा 60 साल। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने का फ़ैसला किया। आपकी ज़ुबान मुबारक से ये जुमले निकले कि 60 साल हो जाएंगे तो कर लूँगा दुआ, अल्लाह ताला ने उसी वक्त शिफा अता फरमा दी। ठीक हो गए जनाब अय्यूब। कुछ दिन गुजरे ना तो आपकी अहलिया ने एक सवाल पूछा, कहने लगी अय्यूब ये बताइए आपने बीमारी भी देखी, शिफा भी देखी, बीमारी ठीक थी कि शिफा? तो आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, जिस हाल में रखे ठीक है। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, मैं सारे दिन उसके हैं। लेकिन फरमाने लगे अगर तुम मुझसे पूछो ना मेरी ज़ाती राय तो बीमारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा यूँ बीमारी अच्छी थी? आप फरमाने लगे जब मैं बीमार था ना तो 24 घंटे में एक बार मेरा रब मेरा हाल पूछता था। फरमाया 12 घंटे तो इस मज़े में गुजर जाते थे कि रब ने हाल पूछा, और फिर अगले 12 घंटे मैं इंतज़ार करता था कि मेरा रब दोबारा कब हाल पूछेगा। तो मैं 24 घंटों की लज्जत नहीं बता सकता जो उसके हाल पूछने से तारी होती। तो फरमाया शिफा तो मिल गई है पर अब वो हाल तो नहीं ना पूछता। अब वो मेरे भाई इस बीमारी में जो लज्जतें हैं, जो करम नवाजियाँ हैं, जो रहमतें, उनको भी तो देखें। अपने करीम रब की रज़ा पे राज़ी तो रहे। आपको पता है दुख किसको कहते हैं? दुख की तारीफ़ दरवेश ये करते हैं कि हमारी मर्ज़ी और है और रब का इरादा करम और है, इसका नाम दुख है। सुख क्या है कि हमारी भी वही मर्ज़ी है जो हमारे रब की मर्ज़ी है। अगर मालिक करीम का इरादा करम ये है कि लाखों करोड़ों मिल जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर उसका इरादा करम ये है कि एक वक्त रोटी मिले एक वक्त फाका हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना। ढेर सारे लोग दुनिया में मिलते हैं जो कहते हैं जी मुझे ये परेशानी है, मैं सब तबीबों हकीमों के पास गया, फिर मैं आस्थानों दरबारों मज़ारों पे भी हाज़िर हुआ, उसके बाद मैंने बड़े बड़े दानिश्वरों से मुशावरत की, लेकिन मेरा ये मसला हल नहीं होता। वो
کیا ہوتا ہے پھر وہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا، ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر سارے ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں، دعاؤں، التجاؤں کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں نہ ہو رہا، تو پھر معنی یہ ہے کہ رب کی رضا یہی ہے کہ جو کرم سے اس نے فیصلہ کر دیا ہم بھی اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ بے چینی اور اضطراب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے اور ہماری جدوجہد کچھ اور ہے۔ اس سے ذہنی اضطراب اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے طبیعتیں بے چین اور بے قرار ہوتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ جس طرح قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا ہے نا، قصوں میں سے سونا قصہ، خوبصورت داستان جناب یوسف کی، اور داستان یہ ہے کہ کبھی وہ باپ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں اور کبھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کنویں کی زینت بن گئے، کبھی ان کے قریب گرم ہوا بھی نہیں آتی اور کبھی ان کے چہرے پر تماچے پڑتے ہیں۔ پھر وہ کنویں سے نکلتے ہیں تو ایک اور تکلیف سہتے ہیں کہ انہیں بازار میں بیچا جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی فضل سے اور اس کی توفیق سے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں شہزادہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ کچھ زندگی بڑی آسودگی اور آسانی کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ پھر ایک فیصلہ کرم ہوتا ہے کہ جناب یوسف کو جیل میں جانا ہے، تو وہ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، وہ کنویں میں جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ شہزادے بنتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ دوبارہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے وہ قیدی تھے نا، رب اسی ملک کا انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک دستور ہے کہ آپ کو دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن سکھوں کا معاملہ تو ہم بڑے لطف کے ساتھ اور ذائقے کے ساتھ گزارتے ہیں، دکھوں کی باری آتی ہے تو شدید اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی زندگی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کبھی خوبصورت پہلوؤں پر غور کریں نا کہ امام علی مقام وہ ہیں کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں نانا کے کندھوں پہ ہیں اور کبھی حضور گلی سے گزر رہے ہیں تو حسنین نانا کے کندھوں پہ ہیں۔ کبھی کیفیت یہ ہے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اپنی والدہ کے مقدس کاشانہ نور میں خاتون جنت کی گود میں کھیل رہے ہیں، کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس باہوں میں جھول رہے ہیں۔ یہ سارے نظارے انہوں نے دیکھے، لیکن پھر وہی حسین ابن علی تھے، انہوں نے کربلا کا خشک میدان بھی دیکھا، انہوں نے وہ چٹیل پہاڑ بھی دیکھے، حق کے رستے میں اپنی اولاد کا قربان ہونا بھی دیکھا۔ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس حال میں میرا رب رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سکھوں کو تو یاد ہی نہیں رکھتے، ہمیں صرف تکلیفیں یاد رہتی ہیں، صرف آزمائشوں کو یاد رکھتے ہیں، مثبت پہلوؤں کو نہیں سوچتے۔ کوئی بھی کام آپ ہوتا ہوا دیکھ لیں گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں، تو اس کے جو خوبصورت، معنی خیز، پروقار، اچھے پہلو، ان پر غور نہیں کریں گے۔ وہ ایک جگہ ایک پنچایت تھی، وہاں کسی خاتون نے شکوہ کیا کہ میرے خاوند نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، یہ آزمائش میں مجھے مبتلا کیا ہے، یہاں سخت سست کہا ہے۔ تو ایک دانشور بزرگ بیٹھے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کہا بیٹا شادی کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ تو اس نے کہا میری شادی کو 18 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ جو تم لڑائی، فساد، جھگڑا، دنگا، پریشانی بتا رہی ہو، یہ تو ایک دن کا ہے، باقی 18 سالوں کے بھی بات بتاؤ نا۔ تم نے ایک دن کا جھگڑا تو یاد رکھا اور اس ایک دن کے جھگڑے کے نتیجے میں آنے والی تکلیف کو بھی تم نے یاد رکھا، لیکن وہ جو 18 سال تمہارے اپنے شوہر کے ساتھ سکھی گزر گئے ان کا بھی تو تذکرہ کرو۔ تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اللہ نے اس خاتون کے دل میں ٹھنڈک پیدا کی اور وہ کہنے لگی میرے شکوے دور ہو گئے ہیں، اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کبھی دوبارہ اپنے شوہر کی شکایت نہ کروں۔ اب بات کو سمجھیں، ہم اپنی زندگی کی صرف شکایتیں، یعنی دکھ ہی ہیں صرف زندگی میں، وہ دعا کرتے ہیں جی میرے گھٹنے میں درد ہے، باقی جسم ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ سارا، اس کا شکر بھی ساتھ ادا کریں۔ دعا کریں جی آج کل کاروبار نہیں چل رہا، تو اس سے پہلے ساری زندگی ٹھیک چلتا رہا ہے نا، اس کا شکر بھی ادا کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بڑا خاص پہلو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے
اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ بندے کا اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو کریم ہی بڑا ہے. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو راضی ہو جاتا ہے. وہ طوائف کتے کو پانی پلا دے تو مالک راضی ہو جاتا ہے. وہ تو مہربانی بڑا ہے. تم نے رو کے دو آنسو بہا دیے وہ راضی ہو جاتا ہے. فرماتے بندے کا مسئلہ ہے. مسئلہ تو بندے کا ہے, یہ راضی ہوتا ہی نہیں. یہ ہر وقت شکوے کرتا ہے, ہر وقت شکایات کرتا ہے, ہر وقت اس کا ذہن الجھا رہتا ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے. نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ, وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ چاہیے اور نتیجے میں اگر کوئی خدمت کرنی پڑے, کوئی ڈیوٹی کرنی پڑے, کوئی کام کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. عزیز بھائیوں سمجھیے گا, غور فرمائیے گا, توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا. آزمائش آ جاتی ہے, دکھ آ جاتے ہیں, محنت پوری کریں, جدوجہد پوری کریں. جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے جتنے ضروری اسباب ہیں وہ جمع سارے کریں, لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگیں. یہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ نتیجہ جو رب ہمارے لیے نکالے وہ نتیجہ ہمیں قبول ہونا چاہیے.